اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان جو ہے میرے ذہن میں تو یہی آیا ہے کہ پیام وفا، یہ ایک گفتگو ہے، یہ دراصل ایک دعوت فکر ہے۔ اور میں آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تو ان کی روشنی میں کچھ ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال صاحب کے جو اشعار ہیں وہ آفاقی اشعار ہیں اور ان میں پیغام ہے، تو کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کون ہے تارک آئین رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار، مسلط وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلم میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں۔ اب یہ دیکھیں، انہیں اشعار کو اب سامنے رکھ لینا تو ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، اس میں بہت بڑا لیسن ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں حقیقی معنوں میں اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کر لیں، کیا فرماتے ہیں کہ سب کا نبی بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، ایمان بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، سب چیزیں ایک ہیں، اور اتحاد کے اتنے بڑے اسباب ہمارے سامنے ہیں، اور ہم سب اس وجہ سے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یونائٹڈ ہوں، ہم آپس میں مل جل کے رہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اتحاد کے اتنے اسباب ہونے کے باوجود ہمارے اندر فرقہ بندی ہے، ذاتیں ہیں، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا زمانے میں ترقی کے لیے یہ ہوتے ہیں انسان کے کرتوت، یہ تو کرتوت نہیں ہونے چاہیے نا۔ یہی وہ فرما رہے ہیں نا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ فرقہ بندی سے اور اس طرح سے ذات پات سے ان چیزوں میں اور ان جھگڑوں میں الجھ کر کوئی بھی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ اس چیز کے اوپر ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میری عقل، میرے عقائد، میری یہ چیز، میری وہ چیز، اور اپنی عقل کو اور اپنی رائے کو آگے رکھنا اور اللہ رسول کی بات کو پیچھے کرنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو وہ یہی فرما رہے ہیں کہ کس نے کہ لوگوں نے یہ جو آج کل کے دور کے جو نئے نئے فلسفے ہیں یا نئی نئی چیزیں ہیں جس میں کوئی بسا اوقات حقانیت نہیں ہوتی، تو بغیر ریسرچ کے، بغیر کسی مطلب تحقیق کے وہ اس کو مان لیتے ہیں، صرف امپریس ہیں وہ ذہنی طور پر۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تارک آئین رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار، کہ کس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور اللہ کے قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، کہ مطلب لوگوں کا جو ہے مختلف اقوام ہیں، ان کی جو فلسفیز ہیں ان کو وہ بہت زیادہ ویٹیج دیتے ہیں، اور اپنے روٹس جو ہیں انسان کے، ہم مسلمانوں کے، اس کو وہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یہ میں مختصر طور پر اس کی ایک وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شاعر کا تو اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ کس انداز سے سوچتے ہیں، کس انداز سے کہتے ہیں، وہ ہم نہیں جان سکتے، لیکن جو اس کے سادہ سادہ مفہوم ہے وہ یہی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، کہ وہ اپنے جو ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، ہم بہت بڑی چیز بن گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں۔ اب جب انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کا ذہن، اس کا جو ساری سوچیں ہیں، اس پہ مطلب
غیروں کے افکار چھائے ہوئے ہیں، غیروں کی تہذیب چھائی ہوئی ہے، غیروں سے وہ امپریس ہے، وہ ایک ذہنی غلامی کا شکار ہے، تو پھر کیسے دل کے اندر وہ سوز اور روح کے اندر وہ سوز کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ اس سائڈ پہ انہوں نے ایک طرح سے ہمیں توجہ دلائی ہے. یعنی اس کا اگر ہم تھوڑا تجزیہ کریں نا تو وہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اوپر پوری زندگی جس چیز کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ زور دیا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والے قبائل اور وہ والے لوگ جو کہ صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے ان کو آپس میں متحد کر دیا، ان کو آپس میں یکجا کر دیا، ان کو شیر و شکر کر دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اپنے وہ جو اختلافات تھے ان کو بھلا دیا. تو ہمیں بھی آج کل کے دور میں مسلمانوں کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ فرقہ بندی سے وہ نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، کیونکہ ہمارا دین، ہمارے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، کہیں بھی مختلف قسم کے نام نہیں رکھے گئے کہ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ نقش بندی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مسلم نام رکھا ہے. تو یہ خود سے یہ فرقہ بندی جو کی گئی ہے تو یہ کوئی اتنی ٹھیک بات نہیں ہے، یہی وہ فرما رہے ہیں. پھر صرف یہی نہیں ہے، ٹھیک ہے انسان اپنا ایک مسلک رکھتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر وہ جو ہمارے دین کے بنیادی عقائد ہیں اس کے مطابق اگر وہ مسلک ہے جو توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اختلاف رائے ہونا ایک نیچرل بات ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو نزاع کا باعث بنا دینا، اس کو لڑائی جھگڑے کا باعث بنا دینا اور کہنا کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط ہے، تو یہ والی چیز انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. وہ بجائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب خوشنودی حاصل کر سکے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے یہ چیزیں. تو انسان ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اس کی رضا کے لیے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کرے. تو ہمیں یہی نظر آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے درمیان اس طرح سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، تو وہی جو قوتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، جنہوں نے تعمیر کی طرف لگنا ہوتا ہے، جنہوں نے کوئی پازیٹیو کام کرنا ہوتا ہے، تو وہی جو قوتیں ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چل پڑتی ہیں، اور انسان پھر جو ہے کوئی پازیٹیو کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں وہ ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ صرف ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ کے بڑا سوچے، اس کے مقاصد بلند ہوں، اس کی ذہن میں یہ چیز ہو کہ میں نے اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے. اور ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. جب صلح حدیبیہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ نہیں دیکھا کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، تو آپ نے امن کے حصول کے لیے عدل کے خلاف صلح کر لی، کیونکہ وہ عدل تو نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی شرائط ماننا پڑی کہ جو کہ وہ بالکل بظاہر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے تو بہت دب کے صلح کی ہے، اور صحابہ نے بھی باقاعدہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ کے اوپر وحی نہیں اترتی؟ تو ہم اتنے دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو پھر حضرت عمر جو تھے انہوں نے اس بارے میں بات کی. پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، پیغمبر کی نگاہ وہاں تک جاتی ہے جہاں تک ہماری نگاہ نہیں جا سکتی. تو وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے. انہوں نے پھر وہ جو امن والا ٹائم تھا اس کو تعمیر و ترقی کی طرف لگایا، اور اسی دور میں جب انہوں نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو وہاں پر انہوں نے اس ٹائم کو بہت زیادہ ایک مثبت طریقے سے لگایا اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پہ لگایا، ان کو مطلب ان کا تزکیہ کیا، میدان کار تیار کیے. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو فرقہ بندی اور ذاتیں اور اس طرح سے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تعمیر و ترقی نہیں ہو سکتی، پھر استحکام نہیں آ سکتا، نہ انسانی انفرادی ہمارے گھروں میں، نہ ہمارے محلوں میں، نہ ہمارے شہروں میں، نہ پوری کائنات میں. اب یہ بات سے بات نکلتی ہے تو پھر کئی اور باتیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں، وہ ٹھہر کے ڈسکس کروں گی. بہرحال وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس ٹائم کو اس طرح سے انہوں نے مثبت جو طرز زندگی تھی اس کو اوپر مطلب تعمیر و ترقی کی طرف لگایا مسلمانوں کی تربیت کر کے. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ
جو نقطہ ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مغرب سے ہم انتفاع تو کریں، وہاں سے ہم فوائد تو حاصل کریں، وہ مطلب جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم سیکھیں، جو علوم ہیں وہ ضرور سیکھیں، لیکن ان کی تہذیب کی جو غلط قسم کی چیزیں ہیں، فحاشی ہے یا عریانی ہے، اس کو نہ لیں۔ یہ بھی علامہ اقبال نے اپنے میسج میں کہا ہے نا کہ آپ اس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہو، تو وہ چیز ذہن میں انسان کے رہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اپنا جو ہم روٹس کے ساتھ جڑ جائیں کہ کیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، کیسے انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، وہی لوگ جو کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہی لوگ جن کی صدیوں لڑائیاں رہتی تھیں، کس طرح سے وہ جب متحد ہوئے، جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا، تو کیسے وہ پھر اس کائنات کے امام بن گئے۔ یہ ہمیں مطلب یہ میں بات نہیں کہہ رہی، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سارے اس کے شواہد مل جائیں گے۔ تو یہ ضروری ہے۔ پھر ہے کہ قلم میں سوز کے لیے، روح میں احساس کے لیے کیا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دوسروں کا بھی کے بارے میں بھی سوچے، جیسے ہے نا کہ جیسے صحابہ کرام نے کیا، ان کے اثار سے ہم اثار سیکھیں، ان کے جذبے سے ہم جذبہ جو ہے اپنے جو ہے نا عقائد، اپنے جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا قول ہے، ہمارا فعل ہے، وہاں سے ہم سیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا، انہوں نے کس طرح سے انہوں نے اثار کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا تو کس طرح سے صحابہ نے اثار کیا تھا ایک دوسرے کے لیے، وہ آپ سب جانتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر بھی پیش کر دیے تھے، اپنے مال بھی پیش کر دیے تھے، اور کسی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور دوسری سے شادی کر لیں، یہاں تک اثار انہوں نے کیا تھا۔ تو آج کل کے دور میں تو مسلمانوں کو اس چیز کی اور بھی ضرورت ہے، پاکستانیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ اور یہ دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ آج کل کے تناظر میں، کرنٹ افیئرز میں اگر ہم دیکھیں، میں 2-3 باتیں ضرور میں کہوں گی آخر میں، وہ یہ کہ آج پورا عالم کفر متحد ہے، پورا عالم کفر متحد ہے، اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ظالم کو ہوتے دیکھ رہا ہے، خاموش تماشائی بنا۔ میں اس چیز پہ حیران ہوں، مجھے حیرت بھی ہے اور افسوس بھی ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہی بھائی بہنوں کے اوپر مظالم کی انتہا ہو رہی ہے۔ میرا اشارہ فلسطینی مسلمانوں کی طرف ہے، اور خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، کیا انفرادی طور پر، کیا اجتماعی طور پر، کیا ہمارے ارباب اختیار۔ تو کیا اس صورت میں جیسے وہ عالم کفر متحد ہے، کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم متحد ہو جائیں؟ اور صرف متحد ہی نہ ہو، ان کی باقاعدہ اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے ان لوگوں کی، اور اس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا ذہن نہیں ہے؟ اب یہ سوچنے کی بات بھی ہے اور کرنے کی بات بھی ہے، کیونکہ ہم باتیں کر کے اٹھ جاتے ہیں، اس کا کوئی اتنا خاص فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ بہت اچھے اچھے مقرر ہیں، میں کیا، میری اوقات کیا، میں نے تو ایک بات ہے، میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور یہ ہے کہ ہم بہرحال توجہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور عملی اقدامات کرنے چاہیے، ورنہ بہت بڑی زبان کچھ بات کہتے ہوئے رکتی ہے، زبان کچھ بات کرتے ہوئے رکتی ہے کیونکہ اس میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اس طرح سے خاموش تماشائی بن کے یہ جو دیکھ رہے ہیں، تو کیا زمانے کا جو ہوتا ہے نا، جب چکر چلتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ چکر ہماری طرف بھی آ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، اللہ دور ہو کے سنیں۔ تو کچھ تو کریں، جو بھی کر سکتے ہیں وہ تو کر لینا۔ اگر زیادہ وسائل نہیں ہیں، جتنے وسائل ہیں اتنا تو کریں، کچھ زیادہ کوئی مدد نہیں بھیج سکتے، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ بہرحال میری یہی ایک، میں نے آخر میں یہ بات ضرور کرنی تھی، اور ایک کال ہے یہاں پر، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں آخر میں۔ وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں کامیاب اقدام وہ ہے جو دیکھنے میں ناقابل لحاظ دکھائی دے۔
مگر حقیقتاً وہ ناقابل تسخیر ہو، جو حریف کو بظاہر چٹکے بھر نمک نظر آئے مگر انجام کو پہنچے تو وہ پہاڑ بھر نمک بن جائے۔ یہ وہی بات ہے کہ بظاہر کئی دفعہ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ کوششیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر بات کا، ہر کوشش کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان آگے بڑھے تو صحیح، کوشش تو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ بجھانے والوں میں سے کرے، آگ لگانے والوں میں سے نہ کرے، پانی ڈالنے والوں میں سے کرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا کام لے لے، ہمیں مخلص کر دے، ہمیں مخلص کر دے، ہمیں مخلص کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ فی امان اللہ، والسلام۔